بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی کے شیبا میڈیکل سینٹر میں ایک معمولی سی نرس تھی۔ میرا کام گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں آنے والی مریضوں کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنا تھا، کیونکہ حمل کے دوران عورت کا بلڈ پریشر اور اس کی شوگر دونوں ہی بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہیں سے بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ میرا کام ان عورتوں کو چیک کرنا اور ان کو دوا دینا تھا۔ مجھے اس بارے میں خاصی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں آتیں۔ میں ان سب کے لیے ایک ہی کام کرتی اور پھر باقی سینئر ڈاکٹرز کا کام ہوتا کہ وہ ان لڑکیوں کا علاج کرتے، ان کے صحت مند بچے پیدا ہوتے، پھر وہ گھر بھی چلی جاتیں۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سر تا پا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس واقعے کا تعلق ایک فلسطینی لڑکی سے ہے جو ایک دن ہسپتال میں آئی تو اس کے سر پر دبئی میں حکومت کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ہر عورت ہی حجاب پہنتی ہے، خاص کر پبلک ایریاز میں جہاں پر مردوں اور خواتین کے ملنے کا امکان موجود ہو۔ اس عورت کے حجاب میں خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے جسم کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ کوئی بھی حکومت جتنی مرضی سختی کر لے، ایک عورت کو پردہ کرنے پر اس کا دل اور اس کا یقین ہی مجبور کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ فلسطینی لڑکی بہت کم عمر تھی، اس کی عمر تقریباً 20-22 سال کے درمیان ہوگی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے شوہر کا رنگ کالا سیاہ تھا جبکہ قد 6 سے 6.5 فٹ کے درمیان ہوگا۔ وہ بہت ہی سخت قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی بھی اس سے سہمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے سامنے اس بات کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے میں نرس تھی، وہ مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں کر بتاتی۔ میری بھی عادت تھی کہ میں مریضوں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی تھی، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس کے کالے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کی شادی محبت کی ہے اور میں اپنی بیوی کو بے پناہ پسند کرتا ہوں۔ جی بہت اچھی بات ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی سی پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان ہی ہے، لیکن میرے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے ان کی معلومات ساری فل کرنے کے بعد اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ یہی ہیں، یعنی آپ کے شوہر؟ کمرے میں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ دراصل دبئی کے ہسپتالوں میں اس بات کا آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شوہر، ساس یا ماں کو اگر کمرے کے اندر لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کوئی اٹینڈنٹ اپنے ساتھ اندر نہیں لانا چاہتی، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ سارا علاج میرا تنہائی میں کیا جائے، میں کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، میرے شوہر کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دے کر اپنے شوہر کو ادھر ہی خاموش کروا دیا تھا، مگر وہ آدمی بہت غصے میں لگ رہا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ اپنائیت تھی۔ میں نے سارا کمرہ تیار کر دیا اور ساتھ ہی اسے بھی بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے خلا میں گھور رہی تھی، ایسے سب چیزیں دیکھتی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں نے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، تو اس نے مجھ سے جائے نماز مانگی۔ کیا مجھے جائے نماز مل سکتی ہے؟ اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وضو بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ پاک ہو اور اس کی ماں بھی پاک ہو۔ میں اپنی طرف سے تو وضو کروں گی، بات کا پتہ نہیں۔ اس کی معصومیت میرے دل کو موہ رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے سے جا کر جائے نماز لے آئی جو کہ اسٹاف روم میں رکھی تھی۔ جائے نماز کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ بس مجھے جائے نماز کو اپنے ماتھے سے لگانا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ لگانا ہے۔ وہ جائے نماز کو دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کچھ کھانا پینا پسند کریں گی؟ نہیں، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے،
ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میرا شوہر اندر نہ آنے پائے، اور میرا علاج کون کرے گا؟ اس شوہر اندر نہ آنے پائے اور میرا علاج کون کرے گا؟ اس نے مجھ سے احتیاطاً پوچھا، تو میں نے اسے ایک ڈاکٹر کا نام بتایا جو کہ اسرائیلی تھا اور یہاں کا جانا مانا ڈاکٹر تھا۔ وہ یہاں کا سب سے قابل اور مہنگا ڈاکٹر تھا۔ اس کے پاس اپوائنٹمنٹ ملنا بڑی مشکل بات تھی، لیکن کیونکہ ہسپتال کی طرف سے کچھ آپریشن وہی کیا کرتا، تو آج بھی راؤنڈ پر ڈاکٹر نعام نہیں آنا تھا اور اس ٹائم سلاٹ میں انہوں نے اسی مریضہ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے ڈاکٹر نعام کا نام لیا تو لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ یہ تو مرد کا نام ہے، تو کیا میرا علاج ایک مرد کرے گا؟ جی ہاں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نعام چیک کریں گے، وگرنہ تو یہاں پر فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو کہ صحیح چیک نہیں کر پاتی۔ اگر ڈاکٹر نعام آپ کو چیک کریں گے تو آپ کے جسم میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی، آپ کا سارا علاج بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جائے گا اور علاج کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے آپ بچ جائیں گی۔ میری بات سن چیک نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی چاہتی ہوں کہ کوئی مرد مجھے اس حالت میں دیکھے۔ میں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، اپنے وجود پر کسی غیر کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا۔ اب میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں ایک مرد ڈاکٹر کے سامنے اپنی ساری عزت اور آبرو کو پامال کر دوں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکٹر ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے آگے انسان ہے، عورت ہے یا مرد۔ آپ ایسا مت کہیں، فرق پڑتا ہے۔ اگر فرق پڑتا نہ ہوتا تو مرد ہو کر وہ عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں کیوں پڑھتے؟ انہیں عورت کی ذات میں دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ جا کر بات کریں اور مجھے کسی عورت ڈاکٹر سے چیک کروانے کی اجازت دیں، ورنہ میں یہاں سے اپنا چیک اپ نہیں کرواؤں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس عورت پر حیران ہو رہی تھی جس کی ڈیلیوری سٹارٹ ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا تھا اور وہ یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ ابھی تو اسے اینستھیزیا دینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بات کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو۔ میں کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر نعام کا آفس میرے سامنے ہی تھا۔ ڈاکٹر نعام ابھی ڈیوٹی پر آئے تھے اور کیس کی تیاری کر رہے تھے۔ عموماً انہیں ایسا کوئی مریض ملا نہیں تھا جس نے ان سے علاج کروانے سے انکار کر دیا ہو۔ یہاں تو آنے والی ہر عورت یا اس کا اٹینڈنٹ خود کو خوش قسمت سمجھتا اگر اسے ڈاکٹر نعام مل جائے، مگر دانیہ عجیب عورت تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے ڈاکٹر نعام سے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر نعام کو جا کر ساری کہانی بتا دی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ویسے تو وہ ایک یہودی تھے، اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر نعام نے آج تک ایک بھی کیس ایسا نہیں کیا تھا جس میں کوئی پیچیدگی ہو، مگر ان سب خوبیوں کے باوجود بھی دانیہ ڈاکٹر نعام سے اپنا کیس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نعام حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نعام حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون سی مریضہ ہے تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو جس نے مجھ سے اپنا علاج کروانے سے انکار کر دیا؟ لگتا ہے کہ اسے نفسیاتی مدد کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہاں پر آنے والی کسی مریضہ نے کبھی ایسا نہیں کہا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ڈاکٹر نعام کی بھی اس مریضہ میں دلچسپی غیر معمولی ہی لگ رہی تھی، وگرنہ تو وہ مریضوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہاں کی ہے؟ ڈاکٹر نعام نے گیلری میں چلتے چلتے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ اس کا تعلق فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے شہر ہیبرون سے اس کا تعلق ہے اور وہ بے پناہ خوبصورت ہے مگر ڈری ہوئی ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کا شوہر حبشی ہے اور وہ مجھے کہیں سے بھی فلسطینی معلوم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی کروا دی گئی ہے۔ مجھے اس کا شوہر کسی عرب ملک سے ہی لگتا ہے، لیکن وہ اپنے قد کاٹ سے افریقن لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر نعام کو ساری باتیں بتا رہی تھی کہ اتنے میں دانیہ کا کمرہ آ گیا۔ میں نے کمرہ کھولا تو دانیہ کی جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا، بیڈ خالی تھا۔ میں نے ڈاکٹر نعام کو حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ کیا؟ دانیہ کہاں گئی؟ اس کا تو 30 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا، وہ تو بہت کرٹیکل حالت میں تھی۔ پتہ کریں مس زینب کہ وہ کہاں گئی ہے، ورنہ ہمارے ہسپتال کی شہرت بہت خراب ہو جائے گی۔ اگر وہ ڈر کے مارے یہاں سے باہر نکل گئی ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر خبر سوشل میڈیا کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے میڈیکل سینٹر کا ایک نام ہے اور یہ دبئی کا پہلا اپنی طرز کا میڈیکل سینٹر ہے جس سے صرف ہمارا ہی نہیں ہمارے ملک کا بھی نام جڑا ہے۔ ڈاکٹر نعام کو اتنا بے چین دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی۔
میں نے کمرے میں موجود باتھ روم میں بھی دیکھا مگر مجھے دانیہ کہیں بھی نہیں ملی۔ دانیہ کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تو 9 ماہ کی حاملہ عورت تھی، اتنی جلدی کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ جا کہاں سکتی ہے؟ مجھ پر بس حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے آخر ڈاکٹر نعام کو ساری بات بتا دی تو کہنے لگے کہ ہسپتال کے ٹیکنیشین سے کہو جلدی جلدی کیمرے چیک کرے، خاص کر اس لیبر روم کے باہر لگا جو کیمرہ ہے اس کی ساری ریکارڈنگ چیک کرو۔ 20 منٹ پہلے ہی تو یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی سی دیر میں دانیہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نعام بھی پریشان تھا۔ ہم لوگ جلدی سے ٹیکنیشین کے کمرے میں پہنچے۔ ٹیکنیشین کو ساری بات بتا کر اس سے کیمرہ چیک کرنے کا کہا گیا۔ ٹیکنیشین نے فوراً ساری ریکارڈنگز کھولیں تو ہمیں پتہ چلا کہ دانیہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے نکلی ہے، مگر اس کے چلنے کا انداز بڑا حیران کن تھا۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے پیٹ میں بچہ ہو ہی نہیں، بلکہ وہ بچہ پیدا کر چکی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کی ٹوکری بھی تھی جس میں اس نے اپنا سامان لایا تھا۔ میں اور ڈاکٹر نعام یہ دیکھ کر چونک گئے تھے کہ وہ بھورے رنگ کی ٹوکری اس کے پاس تھی اور وہ اسے لے کر ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی 17-18 سالہ لڑکی ہو جس کی دوشیزگی ابھی ابھی شروع ہوئی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، ہم نے کیمرے کی فوٹیج کو زوم بھی کیا مگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا بمپ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نعام نے بچے سے پیدا ہونے والے ابھار کے غائب ہو جانے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی دانیہ کو غور سے دیکھا۔ واقعی اب اس کا پیٹ بالکل ایک عام عورت جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو گیا ہے۔ آخر وہ بچہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نعام چلاتے ہوئے بولا تھا، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی سر۔ لیبر روم کے اندر کیمرہ نہیں تھا، اس لیے ہم اندر کی فوٹیج تو نہیں دیکھ سکتے، اور باقی نرسز کو میں نے ابھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ دانیہ بار بار یہ تھا کیونکہ وہ صرف آپ ہی کے کیس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نعام بری طرح بوکھلا چکے تھے کیونکہ دانیہ نے بچہ کیسے پیدا کیا اور بچہ گیا کہاں، اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جا کر دوبارہ سے لیبر روم کو اچھی طرح سے چیک کیا، نہ ہی وہاں پر وہ بھورے رنگ کی ٹوکری تھی، نہ اس کا بچہ اور نہ دانیہ خود۔ مزید تفتیش کرنے پر ہمیں یہی پتہ چلا کہ دانیہ ہسپتال سے 1:30 پر نکل چکی تھی اور اب ہم بس اسے ڈھونڈ ہی سکتے تھے۔ ڈھونڈنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا، مگر خوش قسمتی سے فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا کہ دانیہ ہسپتال سے نکلنے پر قریبی مسجد کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ ایسی حالت میں کسی بھی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دانیہ کو ہسپتال سے نکلتا دیکھ کر کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ حاملہ تھی۔ خیر اس بات پر میں بھی پریشان تھی، لیکن اب سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔ ہم نے دانیہ کو نکلتے اور مسجد کی طرف جاتے تو دیکھا، لیکن مسجد میں جا کر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ مسجد سے زیادہ ریسٹ ایریا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر ہسپتال میں آنے والے لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، وہ چاہیں تو کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ جائے نماز بھی بچھی ہوئی تھی جس پر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی پراپر مسجد نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے وہاں سے دانیہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ یہی سب کرتے کرتے 2 بج گئے تھے۔ اب میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، مجھے نکلنا بھی تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں راستے میں دانیہ ملی تو اس سے ضرور بات کروں گی، کیونکہ میرے خیال میں تو دانیہ کو کہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ آس پاس ہی ہوگی۔ اس حالت میں تو وہ زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی، میرے خیال میں وہ قریب ہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ ہسپتال کے باہر کیفے سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے میری نظر سامنے پڑی۔ دانیہ اپنی بھوری ٹوکری کے ساتھ وہیں کھڑی تھی اور ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے پاس پہنچی۔ دانیہ نے مجھے دیکھ کر عجیب سی صورت بنائی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ میں نے معذرت کر کے اس سے کہا کہ میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ دانیہ کہاں جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہسپتال سے آپ کیسے نکلیں؟ کیوں؟ آپ کو ڈاکٹر نعام کا گاہک چلے جانے پر افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے تو فیس بھی بھر دی تھی اور آپ نے وہاں سے اپنا کیس بھی نہیں کروایا۔ ہم لوگ تو آپ کے لیے بہت پریشان تھے یا پھر حیران تھے۔
اس کی ایک ایک بات مجھے چبھ رہی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں دانیہ کے وہاں سے چلے جانے کا بھرپور تجسس تھا، پر اس وقت وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں اسے غور سے دی تھی، اس کے پاس تو بچہ بھی نہیں تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید بچہ اس کے پاس بھوری ٹوکری میں موجود ہوگا۔ میں نے اس ٹوکری کی طرف دیکھا۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری میرے سامنے رکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ خالی تھی۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں نے بچہ ٹوکری میں رکھ لیا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ اس ٹوکری میں کچھ بھی نہیں، بس اس میں چھوٹا موٹا سامان ہے جو میرے استعمال کا ہے۔ تو پھر آپ کا بچہ، بتاتی ہوں میں ساری بات تمہیں، لیکن اگر تم میرے گھر چلو، میری پوری بات بھی سنو اور مجھ سے ایک وعدہ بھی کرو۔ کیسا وعدہ؟ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ دانیہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مجھ سے کوئی غلط شرط منوائے گی۔ ظاہر ہے اس نے کچھ اچھا ہی مجھ سے کہنا ہوگا۔ عموماً ایسی عورتیں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتیں، وہ بہت بے ضرر سی ہوتی ہیں، اور اس کے چہرے پر لکھی معصومیت کی وہ داستاں مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر نعام کو بھی خوش کرنے کی بہت زیادہ آرزو تھی، کیونکہ ڈاکٹر نعام ایسی حیرتناک باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی نئی معلومات ہوتی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس شخص کو اپنا پسندیدہ مانتے تھے جس کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو انہیں پہلے سے نہ پتہ ہو۔ ڈاکٹر نعام کے تجسس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے اس دانیہ کی ہر ایک بات ماننا تھی اور اس کی شرط کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تم سے کیا کیا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ تب اس نے خوش دلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، تو پھر تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا، میں تمہیں چائے پلاؤں گی، اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ڈاکٹر نعام سے بات کرنے کے لیے تم ان کے آفس چلی گئی تھی۔ بس اسی وقت میں وہاں سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ تم اپنے بچے کو اپنے خدا کے پاس رکھ آئی۔ ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری جان اس کے پاس جائے گی، پر تم نے اپنے بچے کا کیا کیا؟ پہلے میرے گھر تو چل لو، تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اتنا بڑا نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ سارے سوال یہیں کرو گی کیا؟ میرے گھر چلو، میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور پھر تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت سکون سا محسوس ہوا۔ میرا شوہر بہت دھوکے باز آدمی نکلا ہے۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہوئی۔ دونوں ہی وہاں پر کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھ رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے بیچ میں نہ جانے کب محبت اور دوستی نے قدم رکھا۔ میں تو اپنے ایمان کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہوں، اسے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے ابراہیم سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب قبول کرنا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرتی، لیکن میرے لیے مذہب زیادہ ضروری ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، اور میرے مذہب کے مطابق میں کسی مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ تو میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے مذہب کو اپنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس پر سبھی کو پیروی کرنی چاہیے۔ میں بھی ابراہیم کی باتوں سے اور اس کے وعدوں سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی، مگر وہ اتنے خوش نہیں تھے۔ ان کی دعاؤں اور برکتوں سے میں محروم رہ گئی۔ پھر میں نے ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی بسانا شروع کر دی۔ جب میں امید سے ہوئی تو اس کا رویہ رفتہ رفتہ بدلنے لگا، اور کل جب کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے سامنے ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے کہ وہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے عیسائی ہی ہے۔ اس نے عیسائیت کو کبھی نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ عیسائیت ہی کو مانتا ہے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مسلمان بننے کا ناٹک کیا تھا، جو کہ اب بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہی مانتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں اور میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ سچا نہیں۔ مجھے ابراہیم کی باتوں سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ضدی ہوتے ہو، جس سے بھی شادی کرتے ہو اسے اپنے مذہب پر لے آتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ بات مجھے شادی سے پہلے کہنی چاہیے تھی، میں تم سے شادی ہی نہ کرتی، مگر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس سے بیاہ رچانا بہت غلط بات ہے۔ ابراہیم سے میری اسی بات پر لڑائی تھی۔
مگر وہ بار بار اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب ہمارا بچہ ہو جانے سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ابراہیم سے کہا کہ میں تمہارے اس بہکاوے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا مجھے کر کے دکھا دو تو وہ بچہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ ابراہیم یہ نہیں جانتا تھا کہ جس خدا نے مجھے اتنی ہمت بخشی وہ میرا بچہ پیدا کرنے میں بھی بغیر ڈاکٹر کے میری مدد کر سکتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تم یقین نہیں کرو کہ میں ابراہیم کی آنکھوں سے بچ کر ایسے ہسپتال سے نکلی کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ تمہارے جانے کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا، مجھے ذرا بھی درد نہیں ہوا، یوں لگ رہا تھا کہ کسی فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں سنبھال رکھا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، ورنہ ایک انسان کے لیے اگر اپنے رب کو بھلا دیتی تو وہ کیسے میری مدد کرتا۔ میں نے اس سے جان چھڑوا لی۔ ابراہیم مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ابراہیم نے تو یہی سوچا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اکیلے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہسپتال کے اسٹاف سے بات کر چکا تھا، اس نے فیس بھر لی تھی، لیکن اب میرے پاس اپنے رب کا معجزہ ہے جسے سنا کر میں اس کا منہ بند کر سکتی ہوں۔ اب بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آیا تو میں اپنے بچے کا باپ بننے کا شرف اسے کبھی نہیں بخشوں گی، کیونکہ میرے بچے کے پیدا ہونے کا نہ ہی تو کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی کیمرے میں تم نے کہیں میرے بچے کو دیکھا ہوگا۔ میرا بچہ جہاں ہے وہ صرف مجھے ہی پتہ ہے، اور میں ابراہیم کو اس سے ملنے کی اجازت اسی وقت دوں گی جب مجھے یقین آ جائے گا کہ ابراہیم مسلمان ہو چکا ہے، ورنہ تو میں اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت بھی نہیں دوں گی اور طلاق لے لوں گی۔ اور پھر وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے بچے کو اس سے ملنے نہیں دیا، کیونکہ بات تو وہی ہے، ڈاکٹر نعام کے پاس بھی تو اس بات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اگر تم لوگ کوئی بات کرو گے بھی، کیونکہ میں تمہارے ہسپتال سے بچے کے بغیر نکلی تھی۔ اس عورت کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں، مگر مجھے اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا تھا اور میں اس پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ جب انسان حق پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے جو دنیا کی کسی بھی شخص کو ہرا سکتی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے سسٹم کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دانیہ نے بھی مجھے اور ڈاکٹر نعام کو حیرت میں ڈال دیا تھا، وہ حیرت کی گتھی جسے ہم چاہ کر بھی سلجھا نہیں سکے۔ اور ہاں، آخر میں دانیہ نے مجھ سے حجاب کو دل سے اپنانے کا وعدہ لیا تھا، جسے میں آج۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔